حضرت ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں غلام خرید کے لایا. جو غلام شرط کے ساتھ آتے تھے وہ سستے ملتے تھے، اور جن کو ہم بس خرید لاتے تھے اپنی مرضی سے وہ ذرا مہنگے ہوتے تھے. تو غلام نے کہا حضرت جی 3 شرطیں ہوں گی اگر آپ مجھے خریدیں گے. میں نے کہا بولو. کہنے لگا پہلی شرط یہ ہے کہ میں سارا وقت آپ کی بات مانوں گا، پر اذان ہوگی تو پھر میں کسی کی بھی نہیں سنوں گا، تو میں جانوں میرا رب جانے. میں نے کہا قبول ہے. کہنے لگا دوسری شرط یہ ہے کہ دن کے وقت بات مانوں گا، رات کو نہیں مانوں گا. میں نے کہا یہ آرام کرنے کا عادی ہوگا، نیند زیادہ آتی ہوگی، بعض لوگ زیادہ سوتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے تیسری شرط یہ کہی کہ بہت سارے جگہوں پہ لوگوں کے زیادہ غلام ہوتے ہیں تو ایک کمرے میں 5-5 6 لوگ رہتے ہیں. میں کمرہ علیحدہ لوں گا اکیلا، ٹوٹا پھوٹا دے دیں، پرانا دے دیں، کسی حویلی کے پچھواڑے دے دیں، پر کمرہ میں الگ لوں گا. کہتے میں نے کہا یار یہ بھی قبول ہے. میں اسے گھر لے آیا. میرے دل میں تھوڑا تھوڑا کھٹکا تھا کہ یہ کہتا ہے میں وقت پر نماز کے لیے جاؤں گا، کہیں کام چوری نہ کرے، لیکن فرماتے ہیں یہ تو کام دوسروں سے زیادہ کرتا تھا اور توجہ سے کرتا تھا اور ذوق سے کرتا تھا. 2 دنوں کا کام 1 دن میں کر جاتا. فرماتے ہیں ایک رات کسی مجبوری کے لیے مجھے کوئی پیغام آ گیا، کہیں جانا تھا. میں اور میری اہلیہ اٹھے، حویلی کے پیچھے ایک پرانے کمرے میں وہ رہتا تھا. جب ہم اس کے قریب سے گزرے تو اس کے کمرے کی عجیب حالت دیکھی کہ زمین سے آسمان تک نور ہی نور. ہم نے جب کان لگا کے سنا تو وہ رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا مالک میرے ذمہ نہ میرے آقا کے بھی حقوق ہیں، اس لیے میں سارا دن تیری عبادت نہیں کر سکتا، صرف رات کو کرتا ہوں. مالک اگر میرے ذمہ تو نے یہ ڈیوٹی نہ رکھی ہوتی تو میں سارا دن بھی تیری بارگاہ میں حاضر رہتا، میں قرآن کی تلاوت کرتا، میں تیرے محبوب پہ درود و سلام پڑھتا، میں یہاں آ جاتا تیری ہی بارگاہ میں، پر میرے حقوق ہیں. اللہ وہ جو دن کی میری غفلتیں ہیں وہ معاف کر دے. حضرت فرماتے ہیں بڑا ذوق بڑا شوق، ہم نے جہاں جانا تھا گئے نہیں، واپس آ گئے. رات ہم نے اس کو مداخلت کرنا اور تکلیف دینا مناسب نہ جانا. صبح کی نماز کے بعد میں نے طلب کیا اور میں نے اسے بلا کر کے کہا کہ میاں تو آج کے بعد آزاد ہے، ہماری کوئی ذمہ داری تیرے اوپر نہیں، تو سارا دن قرآن شریف پڑھ، درود پاک پڑھ، اپنی مرضی سے چل. کہنے لگا کیوں؟ جلال میں غصے میں بات کرنے لگا. کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں محنت کروں گا، کام کروں گا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ رات نہ ہم نے تیرا منظر دیکھ لیا، تیری دعائیں تیری التجائیں، رب کے ساتھ تیرے رشتہ ہم مطلع ہو گئے. کہتے ہیں ہم نے یہ کہا تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر نظر جھکائی، کہنے لگا مالک تو نے تو راز ہی کھول دیا. یہاں لوگوں کی جعلی کرامت مشہور ہوتا ہے تو وہ کمائی نہیں کرنی شروع کر دیتے، تویز دھاگے کی دکان نہیں چل جاتی. اللہ تو نے راز ہی کھول دیا. میں تو سراپا مخزن راز تھا، میں رہا تھا مدت و راز میں، یہ تو تیرا شوق کے دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں. تو نے یہ کیا عجب کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا. میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں، مالک میرا بھی راز کھول دیا. اور پھر کہنے لگا اللہ یوں نہ کر، تیرے میرے پردے ہیں، ان پردوں کو نہ کھول. یہ لفظ کہے زمین پہ لیٹا، کلمہ پڑا، روح پرواز کر گئی. عرش فرشتے بانگا ملیاں، مکے پہ گئے شور. بلے شاہ اسا نہیں مرنا، اے تے مر گیا ہی کوئی ہور، اسا نہیں مرنا تے مر گیا ہی کوئی. حضرت